اللہ کے نبی عشاء کے بعد سو جانا پسند فرماتے تھے اور 4 سے 5 گھنٹے سوتے تھے اور اس کے بعد جاگ جاتے تھے. اور جو 3/4 پارٹ ہوتا ہے نائٹ کا، 3/4 جو حصہ ہوتا ہے، یعنی اگر نائٹ کے 4 پارٹس ہیں، لیٹ سے رات شروع ہوئی ہماری 9 بجے، لیٹ سے کوئی سو جاتا ہے آج کل، اور 9 سے تقریباً آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے فجر ہو رہی ہے تقریباً 4:30، ٹھیک ہے، 4:30 اذان ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے تقریباً بن گئے کتنے گھنٹے بنے؟ 7.5 گھنٹے. تو اس کا جو اگر 4 حصوں میں تقسیم ہے تو اس کا جو تھرڈ حصہ بنے گا وہ تقریباً 2:45 آنورڈ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تہجد کا بڑا آئیڈیل ٹائم ہے، سو کر 2:45 بجے اٹھ جانا، 3 بجے اٹھ جانا. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم 3/4 نائٹ پہ جاگ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. سب سے پہلے وہ کچھ اذکار اور دعائیں کرتے تھے سونے سے پہلے. سب سے جو کامن پریکٹس ملتی ہے، بلکہ ساری کامن ہے، بٹ یہ کہ سب سے جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہاتھ پام جیسے دعا مانگتے ہیں اس طرح سے کرتے تھے اور تینوں کل پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھونک مار کے اپنے جہاں تک کر سکتے ہیں وہ کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں. اور وہ یہ عمل 3 بار کرتے تھے. ٹھیک ہے، 3 بار اس طرح سے کرتے تھے. بستر کو جھاڑتے تھے بسم اللہ پڑھ کے 3 بار. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی بستر سے اٹھے واش روم جانے کے لیے یا نیند میں سے اٹھ کے کہیں جائے، واپس جب بستر پہ آئے تو اس کو جھاڑے 3 بار، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا. یہ صحیح حدیث، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ثابت ہے. پھر اللہ کے نبی سورہ ملک پڑھتے تھے، سورہ سجدہ پڑھتے تھے. اس کے بعد کچھ سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، جو حصن المسلم ایک ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ آپ پڑھیں، یقین کریں بہترین نیند آئے گی، اسٹریس فری آپ کو نیند آئے گی. اگر کسی کو نیند میں مسئلے آ رہے ہیں یا کوئی بہت ہی ڈپریسڈ حالت میں سو رہا ہے تو وہ یہ پروفیٹک روٹین اپنا کر دیکھیں. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، وضو کر کے 2 نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد لیٹتے تھے، اس کے بعد یہ اذکار کرتے تھے، سورہ ملک سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے. بہترین روٹین ہے. ٹھیک ہے، سائنٹیفک ریسرچز بھی یہ بتا رہی ہیں کہ 10 سے 4 بجے کا ٹائم یہ بہترین ہے سونے کے لیے، اور یہ 6 گھنٹے مور دین انف ہے، 12 گھنٹے کی نیند کے برابر ہے. اور دا ورسٹ ٹائم ٹو سلیپ از 6 AM to 12 PM، وہ بدترین ٹائم ہے اکارڈنگ ٹو سائنس سونے کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ بندہ لیزی فیل کرتا ہے، بہت زیادہ اس کو ہیلتھ ایشوز آتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ برکت کا ٹائم ہے، اس میں سونا انسان کو نحوست کی طرف لے جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے، میں نے آپ کو بتایا. اور جو سب سے پہلا کام ہمارے نبی کرتے تھے قیام اللیل میں، قیام اللیل کے اٹھتے ہی، وہ تھا مسواک. دیکھیں، پروفیٹک روٹین سے بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھنے کی تلقین ہمیں دی جا رہی ہے، اور اس کو بہت سے لوگ اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صفائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ صفائی کا خیال رکھا ہے کہ یہاں تک کہہ دیا کہ پیاز کھا کے اور وہ دوسری کیا چیز ہے، لہسن کھا کے مسجد میں نہ ہو، تاکہ دوسرا بندہ اس کو تکلیف نہ ہو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے، تو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، لوگ صحیح سے اپنی منہ کی صفائی نہیں رکھتے. ایون ہسبینڈ وائفز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لوگ تو اسموکنگ کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں آپ نے دیکھا اسموکرز ہوتے ہیں، پھر وائفز کے پاس اسی طرح چلے جاتے ہیں. ٹھیک، تو اس کا خیال رکھنا اس سنت سے ثابت ہے، کیونکہ پہلا عمل ہی اللہ کے نبی مسواک کرتے ہیں. اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھے کچھ مشکل کا ڈر نہ ہوتا امت پہ تو میں ہر نماز میں مسواک فرض کر دیں اپنی امت میں. ابھی تو سنت ہے نا، لیکن کہا میں اس کو فرض کر دیں اپنی امت میں. ٹھیک ہے، تو اس کا بہت خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اچھا، مسواک کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور obviously دعا تو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. دیکھیں ہم دن کا آغاز ہی اللہ کے شکر سے کر رہے ہیں، تو کیسے ڈپریس رہ سکتا ہے مسلم جب وہ دن کا آغاز ہی شکر سے کر رہا ہے؟ تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے دعا پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے اٹھتا ہوں، اس کے بعد وہ ڈپریس بھی ہو رہا ہے. تو اگر ہم صحیح سے مائنڈ فلنس کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے اٹھیں کہ اللہ آپ کا بڑا کرم ہے، آپ نے مجھے ایک اور دن دے دیا اور اس میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں، اس میں کچھ نیک اعمال کر سکتا ہوں، اس میں توبہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس ڈرائیو کے ساتھ جو اٹھے گا آپ سوچیں وہ کیسے ڈپریس رہ سکتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. تو اللہ کے نبی وہ دعا کرتے تھے، اس کے بعد وضو کرتے تھے، پیوریفائی کرتے تھے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، وضو سے انرجی ملتی ہے، اٹھتے تھے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا می ٹائم، پرسنل ٹائم، جس میں وہ انرجی لیتے تھے اللہ کے سامنے جا کے، اس میں کھڑے ہوتے تھے، قیام کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ انہیں ڈرائیو دیتی تھی، وہ چیز انرجی دیتی تھی، پرپس دیتی تھی. بہترین یہ می ٹائم تھا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا، اس کے بعد پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو تھوڑا لیٹ جایا کرتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں،
یا یہ کہ ذکر اذکار کے بعد مسجد کی طرف پروسیڈ کیا کرتے تھے، اور سنتیں گھر میں ہی پڑھتے زیادہ تر، 2 سنتیں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ٹریننگ ہے مسلمان کی۔ سورہ کافرون میں کمپلیٹ نیگیشن ہے کفر کی، اور سورہ اخلاص میں کمپلیٹ افرمیشن ہے توحید کی۔ تو ہمارا کلمہ بھی یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کیا ہے؟ نیگیشن، الا اللہ افرمیشن ہے۔ تو یہ کلمے کی جو ہے نا، وہ دن کا آغاز کیسے کر رہے ہیں؟ کلمے کی افرمیشن سے، رائٹ؟ یہ ہے اصل میں بات۔ دیکھیں اسلامی عبادات اگر سوچ کے کی جائے نا، اگر بہت زیادہ ان پہ تدبر کر کے کیا جائے تو پھر فائدہ دیتی ہیں بہت زیادہ۔ ادروائز یہ کہ پھر وہ بس ایک عادت ہوتی ہے نا، کہ بس بندے نے نماز پڑھنی، وہ ایک عادت ہے، لیکن اس کو سوچ کے تدبر کر کے کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد موس چاہتے تھے وہاں پہ فجر کی نماز ادا کرتے، فجر کی نماز ادا کر کے ذکر اذکار کیا کرتے تھے بیٹھ کے، جو کہ آپ کو حصن المسلم ایپ میں مل جائیں گے، صبح کی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا پسند کرتے تھے صحابہ کے ساتھ، کیونکہ صحابہ بھی فریش آتے تھے، پروفٹ بھی فریش آتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری تو ہوتی ہے کوشش کہ وہ نماز پڑھ کے بس سویا جائے، لیکن یہ کہ ان کی روٹینز ایسی تھی کہ وہ فریش ہی ہوتے ہیں، تو اس دوران مائنڈ بھی بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ سرکیڈین ردم ایک چیز ہے، اس کو اگر آپ کبھی پڑھیں گوگل پہ، وہ ہماری نیچرل بایولوجیکل کلاک ہے۔ اس کے مطابق جو سب سے زیادہ ہیومن باڈی ایکٹیو ہوتی ہے وہ صبح 6 سے 10 کے درمیان ہے، اس کے بعد ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پروفٹ جو ہے وہ خواب ڈسکس کیا کرتے تھے صحابہ سے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تھوڑا سا ریمائنڈر دیا کرتے تھے، بہت شارٹ۔ یہ ثابت ہے سنہ سے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لمبی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پروفٹ کا خطبہ 15 سے 20 منٹ کا ہوتا تھا جمعے کا، دیٹس اٹ، اور کوئی بھی ریمائنڈر دینا ہوتا تھا 5 منٹ، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد صحابہ کو وہ انرجی، وہ ڈرائیو مل جاتی تھی پرپز آف لائف کی، رائٹ؟ جیسے بڑے بڑے آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر، جو ٹاپ کے گروز ہیں سکسیس کے، وہ صبح صبح کوئی ڈرائیو لے کر آتے ہیں تاکہ ان کا دن جو ہے وہ انرجی کے ساتھ گزرے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیفین شاٹ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، مے بی اوکے، اس سے ڈرائیو آتی ہے۔ مے بی وہ کہتے ہیں کہ ہم واک کرتے ہیں، اس سے ڈرائیو آتی ہے۔ مے بی یوگا سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا دن، یا یہ کہ کچھ موٹیویشنل کوٹس ہم نے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے آتے ہیں تو ریسٹ آف دا ڈے اچھا گزر۔ تو دیکھیں کتنا بہترین نظام آلریڈی اسلام نے دے دیا ہے کہ فجر کی نماز، یقین کریں اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھی جا رہی ہے اور ایسی مسجد میں پڑھی جا رہی جہاں پہ تلاوت بھی اچھی ہے اور وہ صورتیں بھی بہت اچھی پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق، سنت سے ثابت ہے فجر پہ کیا صورتیں پڑھتے تھے پروفٹ، تو یقین کریں وہ ایک ڈرائیو مل رہی ہے آپ کو اگر آپ ان پہ غور کریں کون سی صورتیں پڑھائی ہیں، گھر آ کے میں ترجمہ پڑھوں ان کا، یہ مولوی صاحب نے آج کیا پڑھا تھا، قاری صاحب نے، ٹھیک ہے؟ یا چلیں آپ خود سے کوئی سورہ سلیکٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں صبح صبح، اس سے انرجی ملے گی، ڈرائیو ملے گی۔ 30ویں پارہ کی سورج امیزنگ ہے، فجر کے ٹائم کے بعد 30واں پارہ جو ہے، کیونکہ فجر کے ٹائم ثابت زیادہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 30ویں پارے کی سورج پڑھتے، تو وہ آپ ترجمے سے پڑھیں 30واں پارہ، اور کچھ صورتیں سلیکٹ کر لیں ڈیلی پڑھنے کے لیے، میں بھی 2-3 آیات ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں پوری سورت، جتنی آپ نے استطاعت۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو ڈرائیو ملے گی، ایک صبح صبح انرجی ملے گی کہیں بھی جاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے ثابت ہے۔ اور اللہ کے نبی، میں نے آپ کو بتایا کہ خواب پوچھا کرتے تھے صحابہ سے کہ تم مجھے اپنے جو ہے وہ خواب پریزنٹ کرو، تو صحابہ مختلف اپنی ڈریم شیئر کرتے تھے، اس کی تعبیر پھر رسول اللہ بیان کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کنورسیشن ہے، دیکھیں نا، ٹیم کے ساتھ، اور ایک کمیونٹی بلڈ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، تو یہ ان کی روٹین تھی۔ اچھا، ان کی مارننگ کی روٹین سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اپنے دن کا آغاز گریٹیٹیوڈ سے، شکر گزاری سے کرنا چاہیے اور موٹیویشن سے کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا ریسٹ آف دا ڈے اچھا گزرے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی اسلامک روٹین اس طرح سے بلڈ کرتا ہے کہ شکر گزاری کرو۔ کیسے؟ جب ہم دعا یہ پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی، تو یہ اٹ سیلف شکر گزاری کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کہ شکر کرو، ٹھیک ہے؟ کہ ابھی تمہارا حساب کتاب نہیں شروع ہو گیا، بلکہ ایک اور دن مل گیا کہ اس میں کچھ اچھا کر لو، مزید کر لو، گناہوں کی توبہ کر لو، مزید چانس مل گیا تمہیں۔ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو انسان صبح اٹھے گا تو شکر گزاری اس میں آئے گی، ہو نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہے موٹیویشن، وہ میں نے آپ کو بتایا کہاں سے مل رہی ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے می ٹائم، تہجد کا ٹائم، اس کے بعد اسٹرینتھ حاصل کر کے قرآن بہت بڑی موٹیویشن، ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، بیان کرتے تھے۔
یہ صبح کی روٹین ہے. اچھا اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے, یہ ان کی روٹین سے کامن چیز پتہ لگ رہی ہے, وہ مائنڈ فلنس کے ساتھ کرتے تھے. مائنڈ فلنس کا مطلب ہوتا ہے بینگ پریزنٹ. ہر چیز, کھانا کھاتے تھے مائنڈ فلنس کے ساتھ, گفتگو کرتے تھے تو مائنڈ فلنس کے ساتھ, عبادت کرتے تھے تو مائنڈ فلنس کے ساتھ. اسی لیے they were at peace, these people, مشکلات کے باوجود. ہمارا مسئلہ یہ, ہمارے ذہن میں ہزار چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, عبادت کے ٹائم پہ بھی اور کھانا کھاتے ہوئے بھی, گھر والوں سے بات کرتے ہوئے بھی. اپنے مائنڈ کو ذرا فری کرنا سیکھیں. گورے کیسے فری کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو؟ یوگا کر کے. آپ نے دیکھا نا, بس بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے, 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو نماز سے بہترین یوگا تو کچھ بھی نہیں نماز کے آگے, ٹھیک ہے نا. نماز میں ریلیکس ہوا کریں بجائے کہ تھاٹس لانے کے. ٹرائی ٹو ریلیکس. آپ کریں سجدہ, جتنا مرضی لمبا کریں, جب تک یہ فری نہیں ہو جاتا کرتے رہیں سجدہ, نہ اٹھا کریں سجدے سے, ٹھیک ہے, جب تک یہ فری نہیں ہو جاتا. جب تک آپ رکوع میں فری نہیں ہو جاتے کرتے رہا کریں, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا, نماز بہترین مائنڈ فلنس کی ایکٹیویٹی آپ کی جو ہے وہ بن جائے گی. اچھا تو مائنڈ فلنس سے کرنا, کانشیسلی کرنا, اس کے بعد گریٹیٹیوڈ سے اور موٹیویشن سے دن کا آغاز کرنا, اس کے بعد پریزنٹ رہتے ہوئے اذکار کرنا. ہم اذکار کر رہے ہوتے ہیں نا, ساتھ موبائل یوز ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بس ایک ثواب تو مل جائے گا لیکن اس کا کوئی پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں ہوگا. تو اذکار بھی مائنڈ فلنس کے ساتھ جو ہے وہ کرنے چاہیے بہت زیادہ. اس کے بعد دیکھیں, ہمارا پہلا کام اٹھتے ہی ہوتا ہے فیس بک چیک کرنا. تو یہ تو اب باقاعدہ وہ سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں, سوشل انجینئرز خود کہہ رہے ہیں کہ پہلا کام اٹھتے انٹرنیٹ آن کرنا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بہت منفی اثرات ہیں ہمارے ہر چیز کے اوپر. اس سے سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہمارا مائنڈ ایک دم سے سٹریس میں آ جاتا ہے صبح اٹھتے ہی, میسیجز پہ میسیجز, ای میلز, نوٹیفیکیشن اٹھتے ہی, ٹھیک ہے. تو ہم ہیوی فیل کرتے ہیں, فریش فیل نہیں کرتے ہیں اٹھتے ہی, اس لیے اس کو آن ہی نہ کریں. آپ سٹارٹ ہی ان چیزوں سے کریں جو میں نے آپ کو بتایا, پروفیٹک روٹین جو میں نے آپ کو بتائی ہے, ٹھیک ہے, اور فوکس رہتے ہوئے دن کا آغاز کریں. اچھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ایزی گوئنگ پرسنالٹی تھی. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے ایزی گوئنگ لوگوں کو پسند بھی کیا, ان کی تعریف بھی کی, بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے محبوب ترین لوگ ہیں جو ایزی گوئنگ ہوئی. اور ایزی گوئنگ کی مثال کیا ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے گھر آ کے پوچھتے تھے کہ کھانے کو کچھ ہے. اگر حضرت عائشہ کہتی تھی جی ہے تو کھا لیتے, لیکن کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے تھے, ٹھیک ہے, شیئرنگ کرتے تھے. اگر وہ کہتی تھی نہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں آج روزے سے, کوئی بات نہیں. اب دیکھیں, کمپیئر اٹ ود اس, ہمیں ناشتہ نہ ملے, ہم نے طوفان مچایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے سر پہ گھر اٹھایا ہوتا ہے. تو اپنے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. مل جائے تو اچھی بات ہے, ملنا چاہیے, ویسے ناشتہ کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ ایزی گوئنگ ہونا چاہیے, ایز کریٹ کرنی چاہیے دوسروں کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے نبی کی روٹین سے جو ہے ثابت ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں, ایک چیز ثابت ہو رہی ہے ان کی صبح کی روٹین سے, کہ وہ صبح کے ٹائم کو بہت میننگ فل کنورسیشنز میں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ صبح کے ٹائم یہ ایکٹیو ہوتا ہے برین, اور انرجی ہوتی ہے. پتہ نہیں صبح کے ٹائم اللہ نے کون سے انرجی پوائنٹس کھولے ہوتے ہیں دنیا کے, یہ فزکس ہمیں تو نہیں پتا ہے, تو اللہ بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ جو چیزیں ہم کریں گے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوں گی, یہ اللہ کا نظام ہے. ہم رات کو جب ایکسٹریملی ٹائرڈ ہوتے ہیں تب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے, گھر والوں سے, وہ کوئی ایکٹیو ٹائم نہیں ہے. ایکٹیو ٹائم ہے ہی صبح کا. اور اس پہ باقاعدہ ایک ٹپ دیتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ایکسپرٹس کہ دیکھیں آپ اپنے ریئل ٹائم سے, پہلی تو بات ہے اگر آپ کا ٹائم اتنا رینڈم ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ صبح اٹھتے کب, تو اس کا مطلب ہے یہ چیز ٹھیک ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. روٹین سے چلنا چاہیے. جیسے لیٹ سے ایک بندہ کہ یار میں کبھی 10 بجے اٹھ جاتا ہوں, کبھی 1 بجے, کبھی 12 بجے, کیونکہ کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کرنے کو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ایک روٹین سے اٹھنا چاہیے. تو جتنی آپ ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں اس سے بس 15 منٹ پہلے اٹھنا شروع کر دیں. 15 منٹ کا چینج لیں, آپ یقین کریں آپ دیکھیں گے آپ کے بہت سے کام ہو جائیں گے, اوکے, پرووائڈیڈ آپ اٹھتے ہی انٹرنیٹ آن نہ کریں. یہ بات ہے اصل. اچھا اس کے بعد کیا ثابت ہوتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر تشریف لاتے تھے, بریک فاسٹ کرتے تھے, اور بریک فاسٹ ہمیشہ شیئر کرنا پسند کرتے تھے. اور بلکہ ہمارے نبی نے جتنا بھی کھانا کھایا وہ شیئر کر کے ہی کھایا, اوکے. شیئرنگ سے ایک رزق بڑھتا ہے. ایک بدو آیا نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ جو ہے وہ کچھ کھا رہے تھے, تو آپ کو پتا ہے کچھ لوگ بڑے علم مینرڈ ہوتے ہیں, عربس میں بھی تھے. وہ بدو آیا, اس نے جو ہے وہ 2 نوالوں میں سب کچھ کھا لیا, ٹھیک ہے نا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ انسان جو ہے وہ صبر کرتا اور ہمارے ساتھ شیئرنگ کرتا تو یہ کھانا سب کو کافی ہو جاتا, ٹھیک ہے. تو شیئرنگ کرنے سے کھانے میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے.
اچھا اس کے بعد سن رائز سے لے کر تقریباً ظہر کے ٹائم تک اللہ کے نبی کے آفس آورز ہوتے تھے، اور یہ بڑا پروڈکٹیو ٹائم ہے، یعنی آپ کہہ لیں 7 AM آنورڈز اشراق کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفس آورز لیتے تھے۔ ایک بات اور پروفیٹک روٹین سے ثابت ہوتی ہے کہ پروفیٹک روٹین ایفیشنسی بیسڈ روٹین تھی۔ ایفیشنسی کیا ہوتی ہے کہ میکسیمم آؤٹ پٹ نکال لیا جائے ان پٹ سے، اسی لیے انہوں نے ہمیں وہ طریقے بتائے ہیں جو ایفیشنسی والے ہیں تاکہ ہم ریئل لائف میں زیادہ پریکٹیکل ہوں۔ جیسے کہ اپنی ایک وائف کو انہوں نے کہا، غالباً حضرت میمونہ تھی، انہیں کہا کہ ان کی عادت تھی کہ وہ فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھ کے ذکر کرتی، ٹھیک ہے، جو کہ بہت اچھی عادت ہے اور کرنی چاہیے، لیکن پروفیٹ نے انہیں ایک بار ایک ایڈوائس دی، مطلب ایک وہ سلوشن بھی دیا، سجیشن بھی دی کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے 3 بار یہ پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنۃ عرشی و مداد کلماتی، 3 بار، تو آپ کو ریوارڈ وہی ملے گا جو آپ بیٹھ کے فجر سے لے کے اشراق تک کرتی ہیں ذکر، اور کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں، لیکن دیکھیں پروفیٹک روٹین سے ثابت ہے کہ ایفیشنسی بیسڈ طریقے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کم اعمال لیکن ایسے اعمال جن کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے۔ اشراق سے لے کر میں نے آپ کو کہا نون تک آفس آورز تھے، اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں میٹنگز ہوتی ہیں، میٹنگز کس سے، صحابہ سے، میٹنگز کس سے، لیڈر سے، یا کسی سوشل ورکر سے میٹنگ ہو رہی ہے، یا بازار کا چکر لگا لیا، دیکھے معاملات وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز، آفس ان کا مسجد ہوا کرتا تھا۔ اور پھر جب بھی کچھ کھایا کرتے تھے، بیچ میں کوئی گفٹ آ جاتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی طرف سے کھانا آ جاتا تھا، تو مساکین کو بلاتے تھے، اسپیشلی جو اصحاب الصفہ ہیں۔ اصحاب الصفہ کون تھے؟ جو مسجد نبوی میں ایک کونے میں ان کی جگہ بنی ہوئی تھی، علم حاصل کرتے تھے وہ لوگ، لیکن وہ انتہائی مسکین لوگ تھے، ابو ہریرہ بینگ ون آف دم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ایک چادر ہوتی تھی، دیٹس اٹ، تو 2 چادریں جس سے دھوتی باندھ لیتے تھے اور اوپر لے لیتے جیسے ہم احرام پہنتے۔ تو یہ اصحاب الصفہ بہت مسکین لوگ تھے، تو ان کے ساتھ ہمیشہ رسول اللہ کھانا کھایا کرتے تھے اور انہیں آنر دیا کرتے تھے۔ اچھا، تو دیکھیں اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ جو نون تک آفس آورز کی روٹین ہے، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ ایسے باس نہیں تھے جو آفس میں جا کے بیٹھ جائیں، وہ لوگوں میں مکس اپ ہونے والے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کے کام آنے والے تھے۔ تو یہ تو آج کل مینجمنٹ کی ٹیکنیکس گورے سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک اچھا لیڈر بننا ہے، اچھا مینیجر بننا ہے، تو نکلو باہر، لوگوں میں مکس اپ ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کے حالات جا کر دیکھو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ٹیم کے ایشوز کیا ہیں۔ تو یہ بڑی زبردست لیڈرشپ ٹیکنیکس میں ہمیں یہاں سے ٹپس جو ہیں وہ پتہ لگتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے ان کی مارننگ روٹین سے کہ سارے ہیوی ڈیوٹی کام وہ صبح کرتے ہیں، کیونکہ تب برین ایکٹیو بھی ہوتا ہے، فریش بھی ہوتا ہے مائنڈ، اور یہ روٹین الحمدللہ میں نے اور آپ نے کسی نہ کسی فیز آف لائف میں لگا کر دیکھی ہوئی ہے، تو ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ واقعی یہ جو صبح کا ٹائم ہے نا، ہارس پاور آور ہے الحمدللہ۔ میری ایک سیریز ہے تھنگز دیٹ میٹر، ماشاءاللہ کافی سنی گئی، یوٹیوب پہ ہے، تو وہ ساری الحمدللہ صبح کے ٹائم ڈیزائن ہے، اس کے جو لیکچرز ہیں، سلائیڈز ہیں، ایسے ایسے پوائنٹ ذہن میں آتے تھے کہ سبحان اللہ، واقعی مائنڈ بہت فریش ہوتا ہے۔ تو یہ ہم سب نے کسی نہ کسی طرح اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، اور ہم سب اس کی بالکل شہادت دے سکتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ تو ہیوی ڈیوٹی کام صبح رکھے جائیں، ٹھیک ہے، نون تک، کوئی بینک ریلیٹڈ کام ہے، کوئی آفس ریلیٹڈ کام ہے، نون تک رکھ لیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوحہ کی نماز وہ ظہر تک ہوتی ہے، ظہر کے ٹائم سے پہلے تک، اسی کو اشراق میں بھی لے آتے ہیں ہم، وہ 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز ہو جاتی تھی، لیکن نماز کے بعد یا پہلے بھی قیلولہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیلولہ جو ہے پاور نیپ ہے، اور وہ بہت ضروری ہے۔ آج کل کمپنیز یہ کروا رہی ہیں، جاپنیز جو کمپنیز ہیں انہوں نے باقاعدہ سلیپنگ پوڈز بنائے ہوئے اپنے ورکرز کے لیے، انہیں کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد تھوڑا لیٹ جاؤ، پاور نیپ لے لو، اس سے ایفیشنسی بڑھتی ہے، اس سے بہت پرفارمنس بڑھتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ اسکول شاید اپلائی نہ کریں، میں لٹرلی اپنے اسٹوڈنٹ کو سلواتا تھا، یعنی جب میں کلاس دینے آتا تھا تو تھکے ہوتے تھے بیچارے، 4-5 لگاتار لیکچر لے کے، میں کہتا تھا 10 منٹ کے لیے سو جاؤ، پرنسپل کو نہیں بتاتا تھا، لیکن میں انہیں کہتا سر نیچے کرو اور سو جاؤ۔ یقین کریں اس کے بعد وہ پڑھتے بھی تھے، اور اس کے بعد وہ بہت ان کی اٹینشن بھی اچھی ہوتی تھی۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، قیلولہ ہمیں عادت بنانی چاہیے، اگر صبح اٹھے ہوئے تو قیلولہ کیا کرتے تھے ہمارے نبی۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی عادت بنانا چاہیے، مسواک ایک پاس ہونی چاہیے، یا برش بھی رکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے،
مین مقصد ہے کہ کھانا کھایا ہوتا ہے، کچھ چیزیں پھنس جاتی ہیں ظاہر ہے کیویٹیز میں، تو یہ اچھی عادت ہے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ظہر کے بعد پھر رسول اللہ مسجد واپس آتے تھے اور کچھ پولیٹیکل افیئر، سوشل افیئر، یعنی اپنے آفس آورز کو کنٹینیو کرتے تھے. اس میں وہ پھر وزٹ کر رہے ہوتے تھے صحابہ کو، اپنی بیٹیوں کو وزٹ کر رہے ہوتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو وزٹ کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سوشل افیئرز بھی ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہوتے تھے پورے. پھر وہ کبھی کبھی راؤنڈ لے لیتے تھے مدینہ کی مارکیٹس کا، اور راؤنڈ لیتے ہوئے ان کے چہرے پہ اسمائل ہوتی تھی اور بہت زیادہ ہیلپنگ ہوتے تھے. کسی کو دیکھتے تھے کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ہاتھ بٹا دیتے تھے. ہمارے نبی آبزرو کرتے تھے، ہی واز اے ویری گڈ آبزرور. ٹھیک ہے، اس سے دیکھیں نا چلتے پھرتے ذکر ہو رہا ہے، پھر آبزرو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ انسانی صحت کے لیے کتنی اچھی چیز ہے، رائٹ؟ تو اس طرح سے ہمیں بھی کرنا چاہیے. کئی لوگ ہیں ان کی نا ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں، جیسے میں اکثر دیکھتا ہوں لیٹ سے شاپ پہ جو لوگ ہوتے ہیں برانڈس میں، یہ بالکل ہی فری ہوتے ہیں، انہیں موبائل یوز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. کسٹمر نے جب آنا ہے بس تبھی کرنا ہے نا. تو ان کے لیے تو آئیڈیل ہے، چلتے پھرتے ذکر کریں اور کوشش کریں میوزک اب وہاں سے آف کرانے کی کوشش کریں اپنے وہاں. ٹھیک ہے نا، ایڈوائز کریں انہیں، کیونکہ میوزک چل رہا ہوتا ہے تو فائدہ کیا، بس میوزک چل رہا ہے اور آپ وہاں پر کھڑے ہوئے. تو یہ ایک اچھی ٹیکنیک ہے کہ فارغ ٹائم پہ ذکر کیا جائے، اس کا اچھا استعمال جو ہے نا وہ کیا جائے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عصر کے ٹائم گھر آ جایا کرتے تھے، عصر کے نماز کے بعد گھر آ جایا کرتے تھے. اس کے بعد آفس آورز کلوز ہیں. یہ اس میں بہت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرکٹ تھے، انلیس اینڈ انٹل یہ کہ کوئی بہت مجبوری آ جائے. اچھا، اس میں عصر کے ٹائم وہ کیا کرتے تھے، فیملی کے ساتھ بہت ہی ہارٹ ٹو ہارٹ ٹائم اور می ٹائم کیا کرتے تھے. عصر کے بعد کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ گھر کے کام کر لیا کرتے تھے، اپنے شوز ریپیئر کر لیا کرتے تھے، اپنے کلوتھس میں بھی دھو لیا کرتے تھے. کوالٹی ٹائم. اور سنت سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ اپنے کام خود کرنا پسند کرتے. ٹھیک ہے، تاکہ آسانی بھی پیدا ہو نا گھر کی عورتوں کے لیے. تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ اپنے کام خود کرنے چاہیے. اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بتایا کوالٹی ٹائم گھر والوں کے ساتھ جب گزارتے تھے تو ایک ریلیکسڈ اور جوائے فل ایٹماسفیئر رکھتے تھے، یعنی بہت ہی ریلیکسڈ باتیں کرتے تھے. اور یہ بات ثابت ہے سنت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نصیحت اگر کرتے تھے تو وہ تھوڑی ہوتی تھی، نمبر 1، اور یہ کہ وہ ڈیلی نہیں ہوتی تھی. اوکے، یہ بلکہ ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی، صحیح بخاری میں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو لوگوں کو 3 دن سے زیادہ نصیحت نہ کیا کرو ورنہ لوگ بور ہو جائیں گے. یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، جید صحابی. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہر محفل میں بیٹھ کے نصیحت ہی کی جائے، بلکہ محفل میں بیٹھ کے ایک جوائے فل محفل ہونی چاہیے، اس میں عام مرہ روز مرہ کی باتیں ہونی چاہیے، لوگوں کے انٹرسٹ کی باتیں ہونی چاہیے، نہ کہ ہم ان پہ بس وہ نصیحت تھوپی جائے. تو یہ بھی ہمارے لوگوں کو سیکھنا چاہیے، داعیز کو سیکھنا چاہیے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کویسچنز پوچھتے تھے اپنی وائفز کو، پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ بڑا ایک اچھا ان کا ریلیشن شپ گزرتا تھا وغیرہ وغیرہ، یا وہ ان سے کچھ سوالات کرتے تھے اور اللہ کے نبی سنتے تھے، جواب دیتے تھے وغیرہ وغیرہ. اب تک کی جو روٹین ہے اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے وہ ہم ایک سمری دیکھتے ہیں. دیکھیں، آفس آورز مارننگ میں ہوتے تھے اور اس دوران وہ اویلیبل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آفس آورز میں کہیں اور بیزی ہیں. ٹھیک ہے، اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنے ایمان کو ریچارج کرتے تھے. جو دنیا ظاہر ہے دنیاوی کاموں میں لگ کے انسان تھوڑا سا ڈائیورٹ ہونے کی اس کی ہوتی ہے، اس کا رسک ہوتا ہے، اس کو ریوائیو کر لیا 2 نفل پڑھ کے اور پھر ظہر پڑھ کے. دیکھنا نماز کتنی بہترین روٹین ہے. آج کل ایک وہ ڈوپامین فاسٹنگ ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ نے شاید دیکھی ہو ویڈیوز، ڈوپامین فاسٹنگ، گورے کر رہے ہیں. تو اس میں وہ ایک ٹپ دیتے ہیں کہ اپنی جو روٹین ہے اس میں انٹرپشنز لائیں، اور جو انٹرپشنز وہ سجیسٹ کر رہے ہیں وہ ہے 4 سے 5، کہ آپ کی روٹین میں 4 سے 5 بار انٹرپشنز آنی چاہیے 10-10 منٹ. کیا انٹرپشنز ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یوگا کر سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، کافی پی سکتے ہیں، ریلیکس ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں اللہ نے ہمیں نظام، بلکہ نیچے کسی نے کمنٹ بھی کیا تھا یہ انٹرپشنز کو ہم نماز کہتے ہیں اسلام میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو اب پتہ لگ رہا ہے ہمیں تو پہلے ہی یہ روٹین دی گئی ہے اور بڑی آئیڈیل دی گئی ہے. اللہ سے زیادہ بہتر کس کو پتا ہے کہ کس ٹائم انہیں انٹرپشن چاہیے؟ وہ تو اللہ کو پتا ہے نا ان کی باڈی کو کب انٹرپشن چاہیے. تو وہ بتا دیا 5 مقرر وقت ہے، ان ٹائم پہ تمہیں انٹرپشن چاہیے. نیند سے انٹرپشن چاہیے اٹھو، اس کے بعد تمہیں جو ہے آفس سے انٹرپشن چاہیے ظہر پڑھو،
اس کے بعد تمہیں ایک اور انٹرپشن چاہیے، اثر پڑھو، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بہترین روٹین ہے ہماری الحمدللہ، اس لیے نمازوں پہ بہت جو ہے وہ آپ انشاءاللہ ورکنگ کریں. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ایکٹیو تھے، پیسو نہیں تھے. although I understand کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، یہ پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ کم از کم اگر آپ چلیں لوگوں کو اپروچ نہیں کر سکتے تو ایک جوائے فل پرسنالٹی ضرور ہو. ٹھیک ہے، ایک اچھی پرسنالٹی جن کو دیکھ کے لوگ خوش بھی ہوں، صاف ستھری پرسنالٹی جسے کہتے ہیں نا صاف شفاف پرسنالٹی، یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور وہ مکس اپ ہوتے تھے لوگوں میں، ان کی ہیلپ کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور چیز ثابت ہو رہی ہے ان کی مارننگ روٹین سے، آفس آور سے، کہ وہ گیونگ اور شیئرنگ کے قائل تھے، اسی لیے ان کے رزق میں برکت بھی بہت تھی اللہ کی طرف سے. پھر یہ کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے تھے، لرننگ اور گروئنگ. اور اس کو کہتے ہیں ون ون مائنڈ سیٹ. ون ون مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ تم بھی جیتو اور میں بھی جیتوں. ٹھیک ہے. ون لوز مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں جیتوں گا تم ہارو گے. لوز لوز مائنڈ سیٹ ہے نہ میں خود جیتوں گا نہ تمہیں جیتنے دوں گا. ٹھیک ہے. تو جب فیملیز اس مائنڈ سیٹ پہ چل رہی ہوں نا، لوز لوز، کہ میں تو گیا اب تمہیں بھی لے ڈوبوں گا، ٹھیک ہے، تو پھر معاملات اچھے نہیں چلتے. پھر وہ ایک کمپٹیشن چلتا ہے کہ اب میں یہ کروں، یہ کرے، پھر ایسے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کا مائنڈ سیٹ تھا ون ون، کہ تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ اور فیملی کا بھی اوور آل فائدہ ہو. ٹھیک ہے. تو ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جس میں لرننگ اور گروئنگ ٹوگیدر ہو. یہ نہ ہو کہ ایک ہی بندہ لرن اور گرو کر رہا ہے، باقیوں پہ توجہ ہی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کے کچھ اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے، ایک اچھا ٹائم بھی سپینڈ ہو جائے گا، باتیں بھی ہو جائیں گی. آدھا گھنٹہ، آدھا نہیں 15 منٹ، دیٹس اٹ. قرآن پڑھا جا سکتا ہے، کوئی سیرہ کی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، بہت اچھا ٹائم گزرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد عصر سے نائٹ تک کی روٹین کیا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا آفس آورز ختم ہو گئے، اس کے بعد فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، بہت لائیولی ٹائم، جوکنگ، ٹاکنگ اباؤٹ لائٹر تھنگز. اس کے بعد مغرب کا ٹائم آ جاتا تھا تو مغرب سے پہلے اذکار ہیں شام کے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار جو ہے وہ ہمارے پاس آن ریکارڈ موجود ہے. حسن المسلم ایپ ہے، اس میں سارے اذکار بتائے ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ 7 بار حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ 7 بار پڑھتے تھے. تینوں کل 3 بار پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 10 بار، 100 بار بلکہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یہ پورا 100 بار. اسی طرح سبحان اللہ بحمدہ 100 بار. پھر اور بھی بڑی دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار. تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. بہت یوزفل ہے، یہ ایک شیلڈ ہے مومن کی، شیلٹر آ جاتا ہے اس کے اوپر. اذکار کیا کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرتے تھے. اور مغرب سے عشاء جو ہے نا وہ آفس آورز نہیں تھے، وہ بس یہ تھا کہ صحابہ ان کے سامنے سوال پریزنٹ کرتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے. یعنی صحابہ کے بہت سے سوالات تھے اور اللہ کے نبی کی ذمہ داری بہت بڑی تھی، اس لیے وہ یہ ٹائم صحابہ کے سوالات میں سپینڈ کرتے ہیں. اور ڈنر پہ ان کی عادت تھی کہ اپنی فیملی یا فرینڈز کو انوائٹ کر لیا کرتے تھے ہر ڈنر میں آلموسٹ، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرتے تھے. اس کے بعد سلیپ ٹائم آ گیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نائٹ سلیپ ٹائم سے پہلے کچھ بیڈ ٹائم ٹاک ہوتی تھی وائفز کے ساتھ، اور بہت مائنڈ فلنس کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی. اس لیے فیملیز کو ریکمینڈڈ ہے کہ وہ موبائلز آف کر دیا کریں، ایک ٹائم رکھا کریں کہ بس اب نو ٹیک زون آ گیا ہے ہمارا، وہ ٹائم آ چکا ہے. لیٹس سے 10 PM کے بعد انٹرنیٹ بند ہے، موبائل بند ہے. یہ شروع میں مشکل ہوگا لیکن آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی اور ہم لوگ انجوائے کرنے لگیں گے اس روٹین کو. تو حل بہت ہے، حل کو ٹرائی کرنا چاہیے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عشاء کے بعد سونا پسند کرتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے، اور جو وہ اذکار کرتے تھے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور جو صورتیں وہ پڑھتے تھے اور وضو کیا کرتے تھے، یہ ان کی روٹین سے جو ہے وہ ثابت ہے. اور کھانا جو ہے ہمارے نبی وہ تقریباً مغرب کے ٹائم کھا لیا کرتے تھے 7 o'clock 7:30، اس کے بعد کچھ نہیں کھاتے تھے. اور یہ بھی بہت اچھی عادت ہے، اس سے موٹاپا نہیں ہوتا، پیٹ نہیں نکلتا، اور ظاہر ہے اس سے بندہ انرجیٹک رہتا ہے، میٹابولزم بندے کا تیز ہوتا ہے. ظاہر ہے رات کو بندہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھائے تو میٹابولزم سلو ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ بہت سے مسائل آتے ہیں، ہیلتھ کے مسائل آتے ہیں. تو یہ بھی اچھی ایڈوائس ہے کہ بندہ جو ہے وہ جلدی کھا لے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا. اس کا مطلب نہیں کھا سکتا نہیں، کھایا جا سکتا ہے، لیکن ڈسکریجڈ ہے. کھانا چاہیے کبھی کبھی پیٹ بھر کے بھی، انسان کو کچھ چیز پسند ہوتی ہے کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے اس کو عادت نہ بنائی جائے اور 1/3 حصہ ایمٹی رکھا جائے.
اگر سٹمک کے 3 حصے ہیں تو 1/3 حصے میں صرف ہوا ہو، وہ ایمٹی ہو، 1/3 میں پانی ہو، 1/3 میں کھانا ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے بیسیکلی. تو یہ ایک ریسرچ بھی ہے، ریسرچ ہے یا کہہ لیں ایک ڈائٹیشین کا ویو ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر 30% بڑھ جائے، جیسے چائنیز اور جیپنیز آپ نے دیکھا نا لانجیوٹی ان کی سب سے زیادہ ہے. اپنا یہ جو ہے ہانگ کانگ کے لوگ سب سے زیادہ عمریں ان کی ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹک. ان کی جو لائف وہ ہے اسپین 75 ایوریج ہے ان کا. پاکستانیوں کا بہت کم ہے، 60 ہے. ہماری جو ایوریج لائف ہے نا وہ 60 ہے. تو ان کی لانجیوٹی کی وجہ یہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ کم کھاتے ہیں کورینز اور یہ چائنیز اور جاپنیز جو ہے نا، اور یہ مرچوں والی چیزیں بہت کم کھاتے ہیں، ابلی ہوئی چیزیں ان کی روٹین میں زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا کبھی نہیں پیتے. تو ہر قوم کی کچھ ایٹنگ ہیبٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ہیلدی جو فوڈ ہے وہ اسرائیل کا ہے اکارڈنگ ٹو ریسرچز. جوز کی بہت ہیلدی روٹین ہوتی ہے، بہت ہیلدی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا وہ اس طرف بھی کام کر رہے ہیں اپنی قوم پہ. اینی وے، تو پروفیٹک روٹین ہے کہ 1/3 کو کوشش کریں ایمٹی رکھا جائے، یعنی اس سے مراد یہ کہ پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے. اس کے بہت سے فوائد ہیں. مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے، باڈی ایکٹیو رہتی ہے، میٹابولزم اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے. منچنگ کی جا سکتی ہے، ایک دم سے پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. منچنگ سے مراد ہے تھوڑا بہت کھا لیا، چلو 2 گھنٹے بعد کچھ اور کھا لیا، اور وہ ہیلدی ہو. جیسے ریپلیس کریں لیز کو، میں بھی ریپلیس کر دیں آپ ڈرائی فروٹ کے ساتھ، اس کا مزاج بنائیں ڈرائی فروٹ کا. کھجور کو ریپلیس، ڈیری ملک کو کھجور کے ساتھ، میٹھے کا دل کر رہا ہے کھجور کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے فائدے ہی فائدے، نقصان تو کوئی ہے ہی نہیں کیک اور پیسٹری کی بجائے. تو یہ ہمیں خود کرنا پڑے گا، اور یہ پروفیٹک روٹین سے ثابت. اچھا، جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں پروفیٹک ایوننگ روٹین سے، وہ کیا ہو رہی ہیں؟ نمبر 1، نو ورک آفٹر مغرب. دیکھیں ہم لوگ گھر جا کے بھی واٹس ایپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، آفیشیل میسیجز چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ سکھانا ہوگا سب کو کہ آفٹر مغرب میں اویلیبل نہیں ہوں، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے. ہاں کوئی بہت ضروری کام ہے کال کر، لیکن میسیجز پہ بیٹھے رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے مائنڈ فلنس ہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کیسے ایکٹیو رہیں گے اگر آپ ہر وقت واٹس ایپ پہ ابھی